ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ حج کا موسم ہے اور ایک طرح کی بدقسمتی بھی ہے کہ اطراف و اکناف سے لوگ اس دفعہ حج کو نہیں پہنچ پائیں گے، بیماری کے بہانے اس پہ بھی روک لگا دیا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جس نے وہاں حج کے معاملات دیکھے ہیں اور اللہ نے اس کو حج نصیب کیا ہے، اس کو رہ کے وہ لمحات یاد آتے ہیں۔ اور بالخصوص پچھلے سال میں انہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ حج کے ادائیگی کے لیے وہاں حاضر تھا، اور ایک ایک دن جو ہے نا وہ یادیں ستاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے میں نے آیت پاک آپ کی خدمت میں پڑھی، حج کے ایونٹ میں خاص بیت اللہ سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے باعث تسکین ہیں، باعث برکت ہیں، اور ہماری روح کی اور ایمان کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، کئی دفعہ آپ نے سنا۔ حصول برکت کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا وہ کون سا ہے؟ فرمایا بکہ، ہم مکہ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو بکہ کہا۔ مکہ کے دو نام ہیں، اس کو بکہ بھی کہتے ہیں، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں۔ اس جناب والا بیت اللہ باز نے کہا یہ جو حرم کا جناب والا ایریا ہے اس کو بکہ کہتے ہیں، دیگر اطراف و اکناف میں جو شہر کا جناب والا علاقہ ہے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا دونوں شہروں کا ایک نام ہے۔ اس مکہ کی عظمت و اہمیت کیا ہے اور بیت اللہ کی عظمت و اہمیت کیا ہے؟ میرا کریم رب فرماتا ہے مبارکہ، بولیے بولیے مبارکہ۔ فرمایا یہ بڑی برکت والا ہے۔ کتنی برکت والا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو بیت اللہ کی جناب والا طواف کرتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کو 60 برکتیں میسر آتی ہیں۔ جو جناب والا بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 40 برکتیں ملتی ہیں۔ وعشرون للناظرین، جو چھڑا صحن حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کو یوں ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہے وہ بھی برکت سے معروم نہیں، اسے 20 برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب جناب والا میں اس کا دوسرا اینگل آقا کریم کی عظمت و اہمیت کے حوالہ سے بیان کرتا ہوں۔ وہ بیت اللہ
جس پہ برکت نازل ہوتی ہے، جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ہے مبارکہ۔ توجہ کرنا، جو بیت اللہ ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو قرآن نے کہا مبارکہ۔ تو اس ہستی کے بارے میں جناب والا عقیدہ کیا رکھنا چاہیے جس کے متعلق میرے رب نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ جس کو توجہ کرنا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے پتھروں سے جس کو بنایا وہ ہے مبارکہ۔ تو جو ابراہیم کے بھی نبی، عیسیٰ و موسیٰ کے بھی نبی ہے، جن کو اللہ نے خود بنایا، وہ اس مصطفیٰ کریم کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اگر بیت اللہ کی اتنی برکت ہے جس کو اللہ کے نبی نے بنایا، تو پھر مصطفیٰ کریم جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، ان کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کی برکتوں کا کیا کہنا؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، حضرت جناب والا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند ابو یعلا کی حدیث، تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، ڈھیلا ہتھیلی پہ رے کے دربار رسالت میں، یا نبی اللہ، نئی نئی شادی کی ہے، کرم نوازی فرمائیے، تیر سے آنکھ نکل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کر، جنت ملے گی۔ یا نبی اللہ، آنکھ میری طلب پہ عطا فرما دیجئے، جنت اپنی عطا پہ عطا فرما دیجئے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے خالی ڈھیلا اندر رکھا، خالی ہاتھ پھیرا، خالی ہاتھ پھیرا، نکلی ہوئی آنکھ پہ خالی ہاتھ پھیرا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں فغمض عینہ براحۃ فکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت۔ فرمایا خدا کی قسم، جب میرے نبی نے ڈھیلا اندر رکھا، خالی ہاتھ پھیرا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا آنکھ نکلی کون سی ہے۔ پڑھو بخاری شریف کی دوسری دل، صفحہ 277 پہ حدیث، 577 پہ حدیث موجود ہے۔ ابو رافع یہودی میرے نبی کا گستاخ، جب اس کو تہہ کرنے کے بعد عبداللہ ابن عتیق سیڑھیاں اتر رہے ہیں، پاؤں پھسل گیا، پنڈلی ٹوٹ گئی، دربار رسالت میں اپنا مامے سے پنڈلی باندھی ہوئی، یا نبی اللہ آپ کے دشمن کو ختم کر دیا مگر پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا پنڈلی میرے سامنے بچھا، پنڈلی بچھائی، میرے نبی نے خالی ہاتھ پھیرا، پتہ ہی نہیں چلتا پنڈلی ٹوٹی کون سی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آئے آئے ذرا مل کے پڑھ لیں یار، تھوڑا مزہ دوبال ہو جائے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ وہ ہے جناب والا بیت اللہ جس کو نبی نے بنایا، جو ہے بیت اللہ پتھروں کا بنا بیت اللہ۔ تو مصطفیٰ کریم کون؟ نور من نور اللہ،
اول ما خلق اللہ النوری. اور یہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ نہیں، یہ اضافت للشرافت ہے. تو مصطفیٰ اللہ کا نور ہے، تو کیا اللہ کے نور کا کٹ کے الگ حصہ بنا؟ نہیں، یہ اضافت للشرافت ہے. بات سمجھ آئی؟ مبارکہ. دوسرا وصف حمید کیا ہے؟ ہدی للعالمین. یار غور تو کرو، پتھروں کا بنا ہوا یہ گھر، یہ مکان، یہ کمرہ، اللہ نے اس کو اتنی برکت دے دی، اس کے در و دیوار کو لوگوں کے لیے سبب ہدایت بنایا. عجیب بات ہے، پتھروں کا گھر بھی سبب ہدایت ہے. اگر بیت اللہ جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ سبب ہدایت، تو نبی خود آئے ہائے. اسی لیے تو میرے رب نے سورہ نور میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا. جو ہدایت کا متلاشی ہے وہ دربار رسالت میں آئے. اللہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرمایا میرا نبی کیوں آیا؟ تمہیں قرآن کی آیتیں سنانے آیا. میرا نبی کیوں آیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ تمہارا تزکیہ کرنے آیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ تمہیں کتاب کا علم سکھانے آیا. وَالْحِكْمَةِ اپنا اسوہ، اپنی سیرت، سبحان اللہ، وہ تمہیں دینے کے لیے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت دی ہے تو سبب کیا ہے؟ ذات بولی ذات مصطفیٰ. اللہ سبحان. تو جس طرح بیت اللہ ہدایت کا سبب ہے، رسول اللہ بھی ہدایت کا سبب ہیں، ہدایت کا سبب ہیں. سبحان اللہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جامع الترمذی اٹھا کے دیکھو، میرے نبی نے دعا کی اپنے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور سبب ہدایت بھی بنا. تو میرے نبی کا ایک صحابی وہ ہادی بھی ہو، مہدی بھی ہو، جس کے سبب سے لوگوں کو ہدایت ملے. تو جس میرے نبی کو ایمان کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے یہ مقام ملا، اس محبوب نبی کو دیکھ کے کتنوں کو ہدایت ملتی ہے. سبحان. فرمایا یہ بیت اللہ مبارک بھی ہے، سبب ہدایت بھی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے جو سبب ہدایت ہے؟ پڑھ دوں قرآن مجید؟ پیار سے کہو سبحان اللہ. مجھے بڑی شدید نقاہت اور بہت شدید کمزوری ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. مجھے بلڈ پریشر کا بڑا شدید عارضہ ہو گیا ہے، 190 تک شوٹ کر جاتا ہے بلڈ پریشر. جگر کی پرابلم ہے، 45% جگر کی بلاکیج ہے. تو یہ میری پوری جو ہے لیفٹ سائیڈ یہ بعض اوقات سن ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو آج ٹائم کی جو چینجنگ کی تھی، میں نے پچھلے 2-3 جمعوں پہ حضرات بڑے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی اب تو تقریر شروع کر دی جائے. تو 4 مہینے کے بعد آج پہلا جمعہ شروع کی ہے. بس دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے. اب سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ صحت بھی مل جائے گی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم
فرمایا اس میں میری آیات ہیں، آیات، آیت نہیں آیات. یہ تو ایک قرآن مجید کی جو سطریں ہیں ہم ان کو آیات کہتے ہیں نا. اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس بیت اللہ کے اندر بھی میری آیات ہیں. میرے اللہ قرآن مجید رکھی ان آیات کی بات، کہا نہیں. کون سی آیات؟ فرمایا مجسم آیات. کون سی؟ فرمایا مقام ابراہیم. فرمایا وہ پتھر جس پر نبی کے قدم گھٹنوں تک دھس گئے، وہ پتھر مجھ اللہ کی آیت. اللہ اکبر. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یار ابراہیم علیہ السلام کی گھٹنوں تک پتھر میں پاؤں دھس جائیں، وہ پتھر اگر اللہ کی آیت ہے تو نبی خود اللہ کی آیت کیوں نہیں؟ اب اس پتھر کا حکم کیا ہے ذرا سنو قرآن مجید. اللہ اکبر. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا یہ مقام ابراہیم، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھو. یہاں جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں سر سجدے میں رکھو. یار عجیب بات ہے. بیت اللہ پورا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں، تو جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگیں اس کے قریب اللہ کی عبادت کرنا. معلوم ہوا جو اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں وہاں سے برکت ملتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہاں ایک اور پوائنٹ بھی سمجھو. جو آج مزاروں پہ دھمالیں، مزاروں پہ جناب والا بھنگ کے گوٹے جو اوقاف کی تحویل میں آتے ہیں، وہاں وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے جناب والا موت کے کنویں بھی لگوا رہے ہیں، سرکس بھی لگوا رہے ہیں. ہم بالکل کھلے لفظوں میں اس کو جناب والا مردود ٹھہراتے ہیں. مزار پہ بھنگڑے ہرگز اسلام میں جائز نہیں. ڈھول ڈھماکے، ناچ گانا، چرسیں، بھنگیں، ہرگز اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. بلکہ ہمیں قرآن سے یہاں اس مقام سے یہ ہمیں عقیدہ ملا جہاں اللہ والوں کے قدم لگیں وہاں موت کے کنویں نہ لگاؤ، وہاں سرکس نہ لگاؤ، وہاں بھنگ کے گھوٹے نہ گھوٹو. مالک کیا کریں؟ فرمایا وہاں اللہ کی عبادت کرو. یہی وجہ ہے کہ فتاوی شامی پہلی جلد اس کے مقدمے میں دیکھیے صفحہ 38 پہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انی لا اتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ. فرمایا میں امام اعظم حنیفہ سے برکت لیتا ہوں. کیسے؟ فرمایا ان کی قبر پہ جاتا ہوں. فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین عند قبر ابی حنیفہ فیکشف اللہ علی. میں ان کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. میری 2 رکعت نفل بعد میں مکمل ہوتی ہیں. میری مشکل امام اعظم حنیفہ کی برکت سے پہلے حل ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے عقیدہ. تو درباروں کو ایسی خرافات سے پاک رکھنا چاہیے. ایک اور عقیدہ کی بات بھی سنیے. فرمایا جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے، اس مقام ابراہیم کا تصور کر کے نماز. تو بھائی جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اگر اس پتھر کا نماز میں خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو مصطفیٰ کا خیال آنے سے. السلام علیکہ ایھا النبی، درود و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ کے تصور کے بغیر نماز کاہے کی؟ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا یوں ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو ہاتھ اللہ نے تو نہیں اٹھائے، مصطفیٰ نے اٹھائے. ہاتھ باندھتے ہو تو مصطفیٰ نے باندھے، رکوع کرتے ہو تو مصطفیٰ نے کیا. اللہ نے تو نماز پڑھنے کا صرف حکم دیا. کیسے پڑھنی ہے یہ تو مصطفیٰ نے کر کے دکھایا. تو بھائی جو نیت کر کے سلام تک نماز کا کوئی ایک ایسا حصہ بتاؤ جس میں تصور مصطفیٰ نہ ہو. تیسرا عقیدہ اسی مقام ابراہیم سے لیتے جائیے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے، اللہ وہ پتھر بابرکت، اس کا احترام ضروری. اپنے ایمان سے بتائیے اگر جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگیں اس پتھر کی تعظیم اس امت پر لازم ہے تو پھر مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جس ماں کے پیٹ میں خود مصطفیٰ 9 مہینے رہے،
پھر میرے نبی کی یار جس ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ ایک دفعہ قدم رکھیں وہ پتھر قابل احترام، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ام عائشہ الصدیقہ، ام المومنین ام حفصہ، ام المومنین حضرت میمونہ، ام المومنین حضرت ماریہ، ام المومنین حضرت ریحانہ، ام المومنین حضرت میمونہ، ام المومنین حضرت جناب والا ام حبیبہ، میرے نبی کے ازواج مطہرات جو میرے نبی کے حرم کی عزت ہیں، جن کو کئی مرتبہ مصطفیٰ کے وجود مقدس سے چھو جانے کا شرف نصیب ہوا، وہ کتنی قابل احترام ہوں گی۔ پھر ان ازواج مطہرات میں سے ہونے والی اولاد مصطفیٰ، سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، میرے نبی کے بیٹے، میرے نبی کی بیٹیاں، ام کلثوم بنت رسول، رقیہ بنت رسول، زینب بنت رسول، فاطمہ بنت رسول، میرے نبی کی بیٹیوں کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی کے جناب والا آگے نواسوں کی شان کیا ہوگی؟ یار جس پتھر پہ ابراہیم قدم رکھیں وہ پتھر قابل احترام، تو جس حسن و حسین کو میرے نبی چومیں بھی اور سونگیں بھی، ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کی عظمت کیا ہوگی؟ اور وہ میرے نبی کے صحابہ، وہ صدیق اکبر، یار جس پتھر پہ ابراہیم قدم رکھ دیں اگر اس پتھر کا احترام اس امت پہ لازم، تو جو صدیق اکبر معراج کی رات خود مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گیا، حضرت عمر کتنی مرتبہ مصطفیٰ کے ساتھ چھو جانے کا شرف نصیب، بخاری شریف مسجد نبوی کا سین، میرے نبی نے فرمایا ایک طرف حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، دوسری طرف حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، یوں فضا میں بلند کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ ہاتھ آج میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے، ہم قبر سے بھی اٹھیں گے تو ابوبکر کا ہاتھ اسی طرح میرے ہاتھ میں ہوگا، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس مولا علی کی شان کیا ہوگی جس کا غدیر خم پہ خود فاخذ بید علی، حضور نے ہاتھ حضرت مولا علی کا پکڑا، فضا میں بلند، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ وہ صحابہ جن کو میرے نبی کے قدم و چرنوں میں بیٹھنے کی توفیق ملی، میرے نبی کی بیعت کی توفیق ملی، میرے کریم نبی کے وجود مقدس سے کئی دفعہ چھو جانے کا شرف نصیب ہوا۔ ہم سنی ہیں، اور سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین اہل سنت نے یہی بتایا کہ مصطفیٰ کریم کی ہر نسبت کا ادب کرو، حضور کے والدین ہوں، حضور کی ازواج ہوں، حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، آقا کریم کا نسب ہو، حضور کی نسبت ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے کریم نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں عجیب معاملہ ہے، صحابہ کے متعلق بکواس کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آئی ہے، اور اہل بیت کا نام لے کے لوگ وارداتیں کرتے پھرے۔ اور پھر آج بدقسمتی سے بد مذہبوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اگر محقق کے دوران فقیہ العصر شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی 6 گھنٹے کا مقالہ پڑھیں باغ فدق پہ، اور سیدہ پاک کی تطہیر کو بیان کریں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تانا رافضی دھرتے ہیں کہ وہ غاصب اور ظالم تھے، اہل بیت کا حق کھا گئے تھے، اس کا دفاع کریں، اور پھر عقیدہ معصومیت جو کہ اہل سنت کے ہاں کیا ہے کہ صرف نبی اور فرشتے معصوم ہیں، باقی اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ظلم یہ ہے کہ خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ بھی کفر کے فتوے آ جائیں، ظلم عظیم نہیں ہے؟ جو قبلہ سنو، قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف رافضیوں کی گود میں پلنے والے کچھ پیر اور مولوی جنہوں نے کفر کے فتوے داغے، سب سے پہلا مطالبہ تو ہم حکومت سے کرتے ہیں کہ یہ تکفیری تحریک جو شروع ہوئی ہے، اس تکفیری فرقے کو بین کیا جائے،
یہ کافر ہر مسلمان کو کافر بنانا اور صحیح العقیدہ سنی علماء کو کافر بنانے کی روش ہرگز اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہمارا ملک اس کا متحمل ہے۔ کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ یوں اٹھ کے مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دے۔ اس لیے ایک تو ریاستی اداروں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب پہ جو کفر کے فتوے کس بنیاد پہ، ایک مخصوص گروہ پورے پاکستان میں چند گنے چنے، ان میں سے اکثر جاہل پیر ہیں، عالم بھی نہیں ہیں، اور ایک ذاتی مخاصمت، تحریکی اختلاف، تنظیمی اختلاف، شخصی اختلاف، اور کسی جناب والا سابقہ دور میں کسی مسائل کے اختلاف کی بنیاد پہ مخالفت میں سامنے آ جانا ظلم عظیم ہے، اس کی ہرگز حمایت نہیں کرتا۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب کے خلاف دیا گیا فتویٰ علماء اہل سنت کے نزدیک شریعت کے حقائق کے منافی ہے، معارض و مخالف ہے، اس کی نہ کوئی شرعی اہمیت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وقت ہے۔ اور علماء اہل سنت نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف دیا گیا یہ فتویٰ، اس کو ردی کی ٹوکری کے قائم سمجھا، ردی کی ٹوکری کے جناب والا اس کو اہمیت دی، فرمایا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس فتویٰ کے نفس، یہ لفظ سننا، اس جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف فتویٰ دیا گیا، اس فتویٰ کے نفس مضمون کے انکار کے اظہار کے لیے اس کو مردود ٹھہرایا گیا، رد کر دیا گیا۔ اور جی دیکھیں جی اس فتویٰ میں تو مقدس کلمات بھی ہیں، مقدس ہستیوں کے نام بھی ہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو بے وقوف نہ بناؤ، کوئی مسلمان اور سنی اور پھر اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ کبھی شریعت کے مطابق دیے جانے والے فتوے کا جناب والا توہین کرے گا یا انکار کرے گا، یا مقدس کلمات یا مقدس ہستیوں کی گستاخی کا یا توہین کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اور جس اعلیٰ حضرت ہمارے امام نے جہاں ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ عام حروف تہجی جو ہیں، نفس حروف الگ الگ ہوں یا اکٹھے ہوں، جس طرح الف با تا سا، فرمائے ان کی بھی تعظیم کرو، ادب کرو۔ عام حروف کا بھی ادب ہمیں امام اہل سنت ایک طرف سکھاتے ہیں، مگر دوسری طرف جب یہی حروف شرع شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں، انہی حروف پہ مشتمل کچھ تحریریں گمراہیاں پھیلا رہی ہوں، انہی حروف پہ مشتمل کچھ تحریریں اہل سنت کے عقائد اور مسلمہ نظریات کے خلاف استعمال ہو رہی ہوں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے دوسری طرف ایک اور فتویٰ دیا جو 15ویں جلد کے صفحہ 279 پہ ہے، تذکرہ غوثیہ ایک کتاب ہے جس میں غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جناب والا واقعات ہیں، ان میں مقدس کلمات بھی ہیں، مقدس حروف بھی ہیں اس کتاب میں، مگر وہ کتاب گمراہی پھیلا رہی تھی، ضلالتوں کا ایک قسم کا، یوں سمجھیے کہ اکثریت اس کے مضامین وہ ضلالتوں اور گمراہیوں پہ مشتمل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جہاں اعلیٰ حضرت عام حروف کا اتنا احترام سکھا رہے ہیں، دوسری طرف جب وہی حروف شریعت کا تشخص جناب والا اس کو ڈیمیج کرنے لگے تو فرمایا آگ لگا دو۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ بات وہی ہے جو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی قدس سرہ نے اپنے فتاوی میں کی۔ فتاوی شارح بخاری ان کا کتاب العقائد دوسری جلد، آپ نے فرمایا کچھ فتاوی ایسے ہوتے ہیں جن کا انکار کفر، کچھ فتاوی ایسے ہوتے ہیں جن کا انکار گمراہی، کچھ فتاوی ایسے ہوتے ہیں جن کا انکار خطا، مگر کچھ نام نہاد اس طرح کے بھی فتاوی ہوتے ہیں جن کا انکار فرض ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے خلاف دیا گیا فتویٰ، یہ نام نہاد تحریر، اس فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی فتویٰ پھاڑا ہے جی، سیالوی صاحب نے فتویٰ پڑھا ہے جی۔ میں نے کہا میں نے فتویٰ کی تو بڑی اہمیت ہے، جس کو فتویٰ کہتے ہیں نا،
اس کا احترام تو ہم لازم سمجھتے ہیں۔ میں نے فتویٰ نہیں پھاڑا، تم رافضیوں کو پھاڑا ہے، اور تم رافضیوں کے اندر جو رافضیوں کی گود میں پلے ہوئے تم لوگ، تمہیں پھاڑا ہے، اور تمہارے اندر جو رافضیت گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے پھاڑا ہے۔ میں نے رافضیت کو پھاڑا ہے، فتویٰ نہیں پھاڑا۔ اس لیے اہل سنت کے ساتھ یہ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ کبھی بھی اہل سنت کبھی گستاخ نہیں ہو سکتے۔ کل تک ہم ان کو کہتے تھے کہ جناب صحابہ کے متعلق اس طرح کی، حنیف قریشی جیسے لوگ، ان کو ہم جب کہتے تھے کہ صحابہ کے متعلق اس طرح کی زبانیں نہ چلاؤ، خدا کا خوف کرو، تو کہتے تھے تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا سنیت سے نکالنے کا؟ ہمیں تم سے جناب والا سنیت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا کہ اتنے بڑے محقق عالم دین جو شیعہ کی طرف سے لگائے گئے الزام صحابہ پہ ان کا جواب دے، اور تم ان پہ کفر کے فتوے داغ رہے ہو؟ اور تعجب ہوتا ہے، سنیو کان کھول کے، یہ فیس بک والے حضرات بھی سنیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ حنیف قریشی نے کل اعلان کیا ہم ڈاکٹر صاحب کے خلاف دلائل دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے، ایف آئی آر کروائیں ڈاکٹر صاحب پہ شیعہ، سمجھ نہیں آئی ہے، ایف آئی آر کروائیں ڈاکٹر صاحب پہ شیعہ، اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف عدالت میں دلائل دے سنی عالم۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ اسی واسطے تے قبلہ خادم حسین رضی صاحب فرمانے ہیں گل وچ ہو رے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقیدے پہ رکھے، اہل سنت کے عقیدے پہ موت عطا فرمائے، اور بالکل واضح طور پہ عرض کرتا ہوں، سنی اہل بیت کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا، وہ سنی صحابہ کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس سے پہلے موت دے دے کہ حضور کی کسی ایک نسبت کا بھی حیا ختم ہو جائے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے۔ اللہ بولنے کی ہماری جناب والا یہ نطق اس کو سلب کر لے۔ سنی مسلمان جن کا جناب والا ایک سابقہ ریکارڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ادب ادب ادب، مگر ادب کا نام لے کے تم ادب والوں پہ ہی کفر کے فتوے داغنا شروع کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب۔